الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه بصدق والصفاء. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے حضور ختم المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین ذی وقار علماء کرام تمام حاضرین و ناظرین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس خوبصورت مجلس کو حضور علیہ السلام کے حضور ناز میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل میلاد کے خوبصورت عنوان سے منعون کیا گیا. آپ لوگ جس شوق کے ساتھ جس بلبلہ کے ساتھ جس محبت کے ساتھ تشریف لائے اس کا بہتر صلہ اللہ آپ کو نصیب فرمائے. بارگاہ عزیز میں دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر ایسے کلمات جاری کر دے جو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی نفع کا سبب ہو، جس سے ہمارے اعتقادات کو نفع پہنچے، ہمارے اعمال کو نور ملے اور ہمارے باطن کو قرار اور تسکین کے اجالے نصیب ہوں. سامعین محترم، ہم حضور کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. یقیناً ہمارا اس مقصد کے لیے جمع ہونا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں امید ہے قبول ہوگا، چونکہ ایسی مجالس، ایسی محافل، ایسی خوبصورت مجالس نور بارگاہ عزیز میں مستجاب ہوتی ہیں. سامعین محترم، قرآن کے دامن میں موجود ہے. آج ہم اپنے آقا سے عہد غلامی کرنے آئے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرنے آئے ہیں. جہاں تک بات حضور کے میلاد کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. یہ ڈنمارک کے لوگ جو مرضی بھی کرتے رہے حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو نہیں مٹا سکتے. میں کہتا ہوں چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا. وہ حرا کا چاند، وہ عرب کی روشنی، وہ حضرت آمنہ کا راج دلارا، یار جس کے سر پہ ورفعنا کا تاج میرے رب نے سجایا ہے، اس کی عظمتوں کو کون گھٹا سکتا ہے؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے والے. سامعین محترم، رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. فرمایا اور وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اور وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر لیں آ جاتے تیرے پاس، پھر مغفرت طلب کرتے اللہ سے اور مغفرت طلب کرتا ان کے لیے رسول، تو ضرور بات ہے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بے حد مہربان. یعنی ارشاد ہوتا ہے کہ گناہگار و بدکار، فاسق و فاجر، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے کاش اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جاتے اور مغفرت طلب کرتے میں اللہ سے، اور اے پیارے آقا آپ اس گناہگار کے لیے میری بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھا دیتے پھر میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، پھر میں ان کی توبہ کو قبول کر دوں گا. یہاں لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے گناہ تو کیے ہیں یار معاف کرنے والا رب ہے، حضور علیہ السلام کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ معافی تو رب دے گا نا. تو قرآن کے نام موجود ہے، رب نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا ہم تو ان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو معافی رب سے مانگیں گے، حضور علیہ السلام کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ لیکن رب کائنات نے فرمایا اے محبوب اگر کوئی مجرم آپ کا دامن چھوڑ کر آئیں گے ضروری نہیں کہ مجھے تواب الرحیم پائیں گے. فرمایا میں تو قہار و جبار بھی ہوں. اے محبوب واستغفر لهم الرسول، اگر مجرم آپ کا دامن پکڑ کر آئیں گے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، آپ کو وسیلہ بنائیں گے، جب آپ اس گناہگار کے لیے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں گے پھر میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، پھر میں ان کی توبہ قبول کر دوں گا. یہاں بات آئی معافی طلب کرنے کی،
اس لیے گناہگار کی معافی ہے لیکن غدار کی معافی نہیں ہے. جنہوں نے حضور کے دین کو، حضور کے مشن کو توڑا ہوا ہے، وہ غداری جتنی کرتے رہے لیکن ان کی معافی نہیں ہوگی. گناہگار جب سچی توبہ کر لے رب معاف کر دیتا ہے. سامعین محترم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا انما انا قاسم اللہ یعطی. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے. احباب بھائی، حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کو تقسیم کرنے والا فرما کر یہ بتا دیا کہ اے لوگوں، اگر کوئی حسن خلق چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے. عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں. اور اگر کوئی عزت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے. عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں. ارے اگر کوئی جنت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے. عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں. ارے اگر کوئی توبہ قبولیت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے. توبہ قبول رب کرتا ہے لیکن مصطفیٰ کے وسیلے سے کرتا ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے جب ہم حضور سے وسیلہ بنا کر جب رب سے گناہوں کی معافی طلب کریں گے، جب حضور اپنے گناہگار امتی کے لیے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں گے، پھر رب تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ان کی توبہ کو قبول کر دے گا. نہ خیرت کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہ تھا. ہمارے امام نے کیا خوب کہا کہ با خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر. جو وہاں سے ہو وہ یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. وہی لا مقام کے وکیل ہوئے، سر عرش تک تو نقیب ہوئے. یہ نبی ہے جس کے ہے وہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں. وما علیہ الا البلاغ. ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز دے اندر میرے میٹھے مد لجپال دی تعریف بھی سننے. ہم محفل دے دوران سڈے مہمانان گرامی تشریف گھن